ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ہمارے پاس جناب عامر نذیر صاحب موجود ہیں۔ عامر نذیر صاحب، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز۔ جی عامر نذیر صاحب، آپ کو پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب۔ فرمائے، کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال کروں یا تبصرہ کروں؟ آپ پہلے سوال کر لیں، تبصرہ آپ نے کس بات پہ کرنا ہے میرے بھائی؟ میں آپ کے پروگرام پر ہی تبصرہ کروں گا، کوئی جی جو آپ کا موضوع ہے اس سے جی ہٹ ضرور، کر کوئی بات۔ مختصر تبصرہ کر دیں، کوئی بات نہیں، فرمائیں۔ اچھا، پھر بعد میں سوال بھی لے لیجیے گا، ایسا نہ ہو تبصرہ سن کے آپ ارادہ ہی بدل دیں سوال لینے کا۔ جی تبصرہ آپ یہ ہے، لیکن جی فرمائیں۔ جی تبصرہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو اسلام کی خدمت کی ہے وہ تو ہم سے بھولی نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ کے سلیم میر صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو اور وہ ڈاکٹر طاہر القادری کے متعلق مولانا حنیف قریشی کی ویڈیو، مولانا حنیف قریشی تو اس بات سے رجوع کر چکے ہیں، میرے پاس ان کی آڈیو موجود ہے، جب کہیں گے آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی کہ ان سے سبقت لسانی ہوگی۔ ڈاکٹر اسرار اگر زندہ ہوتے ان سے بھی رجوع کا بیان دلوا دیتے، علماء سے کبھی کبھی گفتگو کے دوران سبقت لسانی تو ہو جاتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن آپ کے دلائل یہی ہیں، اس پر جتنی بھی بات کی جائے، پہلے بھی اسی موضوع پہ ہوتی رہی بات۔ لیکن مرزا صاحب نے کتنی کتابیں لکھی عیسائیت کے رد میں، ہندوؤں کے رد میں، آریہ مشن کے رد میں۔ میں ایک عالم دین کا ذکر کرتا ہوں کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے آریہ مشن کے رد میں حق پرکاش لکھی، الہامی کتاب لکھی، ترک اسلام لکھی، اسی طرح سے کتاب الرحمان لکھی، مقدس رسول لکھی رنگیلا رسول کے جواب میں، ثمرات تناسخ لکھی، بحث تناسخ لکھی، جہاد وید لکھی، القرآن العظیم لکھی، نکاح آریہ لکھی، نماز اربع لکھی، سوامی دیانند کا علم و عقل وہ کتاب لکھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا ویدوں سے ثبوت وہ لکھی۔ کتنی کتابیں انہوں نے لکھی، مرزا صاحب نے کتنی کتابیں لکھی ہندوؤں کے جواب میں۔ اسی طرح سے عیسائیوں کے جواب میں ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری نے تقابل ثلاثہ لکھی، جوابات نصارہ لکھی، توحید و تثلیث لکھی۔ پھر جب مرزا صاحب خود ان قوموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو مرزا صاحب کی تردید میں بھی شہادات مرزا لکھی، چیستان مرزا لکھی، ہندوستان کے 2 ریفارمرز لکھی، تعلیمات مرزا لکھی، فیصلہ مرزا لکھی، فتح ربانی لکھی، بہاول اور مرزا لکھی، علم کلام مرزا لکھی۔ کتنی کتابیں انہوں نے لکھی ان جو ادیان باطلہ تھے ان کے رد میں۔ مرزا صاحب نے کیا خدمت کی ہے دین کی؟ سوال میرا یہ ہے، یہ تو ہو گیا تبصرہ۔ اچھا، جزاک اللہ۔ سوال میرا یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب وقت تھا وقت مسیحا، وہ وقت آ گیا، مرزا صاحب کھڑے ہو گئے، بھلے انہوں نے قرآن سے، علم الاعداد سے، روایات سے یا جس طرح سے بھی کیلکولیٹ کر کے کہا کہ یہی وہ وقت ہے دعوے کا میں کروں دعویٰ۔ مرزا صاحب نے بھی دعویٰ کیا، بہاء اللہ نے بھی دعویٰ کیا، اگے پیچھے ہی دعویٰ کیا، تھوڑا عرصہ پہلے اس نے دعویٰ کیا، پھر مرزا صاحب نے دعویٰ کیا، دونوں کے ایڈینٹیکل دعوے ہیں، بالکل سیم دعوے ہیں۔ ان کا بھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا دعویٰ ہے، ان کے بھی فالوور یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں پھیل گئے۔ مرزا صاحب جس کام کے لیے کھڑے ہوئے تھے، کیا مرزا صاحب نے وہ کام کر دکھایا؟ یہ ہے میرا سوال۔ ٹھیک ہے جی، بہت اچھا جی، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ جی۔ ڈاکٹر میرا ایک چھوٹا سا سوال لے لیں ان کے لیے، یہ اگر یہ ثابت کر دیں کہ بہاء اللہ ایرانی کا جو انہوں نے دعویٰ پیش کیا ہے اس کی کسی کتاب میں سے، میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آج ہی احمدیت چھوڑ دوں گا، کسی کتاب سے اس کا یہ دعویٰ ثابت کر دیں کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کا اپنا دعویٰ مطالبہ ہی غلط ہے۔ مبارک صاحب میں یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی بات بیان کر دوں، ڈاکٹر صاحب معذرت قطع کلامی کی۔ بہاء اللہ ایرانی کا دعویٰ جو یہ عامر نذیر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ بہاء اللہ ایرانی نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یہ ان کی کسی بھی کتاب صاحب نبی اللہ کی، چلو انہوں نے بات مبارک صاحب نے کر دی، لیکن ساتھ میں یہ بھی انکلوڈ کرتا ہوں کہ امام مہدی ہونے کا اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، یہ دعویٰ یہ عامر نذیر صاحب بہاء اللہ ایرانی کی کتاب سے، یہ نہیں کس کے پیراگراف کی، میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ثابت کر دیں کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے
तो मेरी चूंकि इनसे पहले भी ये बात हो चुकी है, ज़िया रसूल से भी ये बात हुई है, उनसे मेरा अच्छा खासा मुबाहिसा इस बात पे हुआ, और यकीन करें कि ये नहीं साबित कर पाए कि उसका दावा खुदा ताला की तरफ से होने का है उसकी किताब में से किसी का भी। और हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का दावा चूंकि इनके सामने है, और खुदा ताला की ताईदात जो पहले नबियों के साथ हुई बिल्कुल बैन ही, वही सलूक खुदा ताला का हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। ये साबित कर दें उसका दावा, मैं ऐलान करता हूं कि मैं इनके साथ हो जाऊंगा। अच्छा, जज़ाकल्लाह मुबारक साहब। यहाँ पे एक और छोटी सी बात। जी जरी भाई, मैंने फिर आमर नज़ीर साहब के पास जाना है। जी फरमाएं। जी आप जाएं, पहले उनसे बात करें। अच्छा, आमर नज़ीर साहब, आपने सुन लिया, हमारे दोस्त आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि आपका सवाल ही गलत है। वो ये कह रहे हैं कि क्या आप बहाउल्लाह ईरानी साहब की कोई किताब जो है वो बतला सकते हैं, उसका हवाला जिसमें उन्होंने ये दावा किया हो जो आप उनकी तरफ मंसूब कर रहे हैं। डॉक्टर याहिया साहब, अगर इजाज़त दें तो थोड़ा 1 मिनट के लिए मैं कुछ गुजारिश करना चाहता हूं कि चूंकि आमर नज़ीर साहब ने सवाल किया है और तबसरा किया है, अगर दोस्त मुनासिब समझें तो उनके सवाल का मुख्तसर जवाब आप दे दें जो उन्होंने तबसरा किया। जी, हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने क्या खिदमत की इस्लाम की, तो आजम सैफी साहब अपना जरीउल्लाह भाई या मुबारक अहमद साहब या आप थोड़ा सा उस पर कर दें। दूसरा, उन्होंने कहा जी हमारे जो बुजुर्ग थे सनाउल्लाह मरसरी साहब, उन्होंने देखें इतनी किताबें लिखी फलानी फलानी, जो भी फहरिस्त उन्होंने बताई, उसका अगर मुख्तसर आप जवाब दे दें। दूसरा, उन्होंने सवाल किया कि मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जो काम करने के लिए वो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे भेजा है, वो किस हद तक पूरा हुआ या उसका क्या बना। तो अगर मुख्तसरन उसका जवाब आप दें, तो जो सवाल आपने दिया है वो अमर नज़ीर साहब ने कॉपी पेंसिल पास रखी होगी, वो उन्होंने लिख लिया है, तो जब हम बात मुकम्मल करेंगे, एक तो वो उस पर फिर मुख्तसर तबसरा कर लेंगे जो हम जवाब देंगे, और दूसरा वो आपके सवाल का जो है वो। जी जज़ाकल्लाह। सलीम मीर भाई, इससे पहले कि मैं किसी दोस्त को कहूँ कि इनके तबसरे के ऊपर कोई बात करें, इनके तबसरे का जो पहला हिस्सा था वो सुन के वो कहते हैं ना कि मुझे क्या क्या कहे इंसान, कहते हैं कि जी फलां ने रजू कर लिया, फलां ने रजू कर लेना था, और अगर फलां होता तो हम रजू करवा लेते। यानी जहां पर ये सूरत हाल हो कि अगर कोई बंदा सच बोले तो आपने उसको ज़बरदस्ती रजू करवाना है। अब क्या जो आपके वो उलमा जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माने के हैं, क्या नौज़बिल्ला आप उनको वहाँ से कब्रों से लेके आएंगे कि जी रुजू करें? तो मेरे भाई, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, क्या ही अच्छा हो कि आप लोग ये मेरी रिक्वेस्ट है, एक तजवीज़ है, आप इस तरह का कह दिया करें कि हम मिर्ज़ा साहब ने जो अपने लिहाज से बाज़ खिदमात की, हम उनको चले कुछ हद तक मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम मिर्ज़ा साहब को नहीं मानेंगे, तो चलें कोई बात बनती है। लेकिन इस तरह से बात करना कि जनाब हम फलां से भी रुजू करवा लेंगे, फलां ने कर दिया है, तो ये तो साफ पता चलता है कि आप ज़बरदस्ती वो जो ना धौंस, वो उसके ज़रिए अपनी बात जो है आवाम तक साबित करना चाहते हैं। प्यारे भाई, मज़हब की दुनिया में इस तरह नहीं होता, ठीक है। और एक मजीद नुक्ता मैं बयान करके किसी दोस्त की तरफ चलूँगा, वो ये कि आपने देखा होगा जमात अहमदिया मुस्लिमा के बारे में एक इतराज़, दूसरा इतराज़, चौथा इतराज़, 5000वां इतराज़ करके, तो ये लोग ये समझते हैं कि बड़ी दीन की खिदमत हो रही है, और गोया बस किसी भी सच्चाई को अपनाने के लिए ये ज़रूरी है कि सारे जो सवालात हैं, इतराज़ात हैं, उनके तशफ़ी जो है आमेज़, तसल्ली आमेज़ जवाबात मिल जाएं, फिर बंदा अपनाता है। मैं अपने दोस्तों को, सारे जो नादरीन हैं, उनको याद दिलवाता हूँ कि प्यारे भाइयों, मोमिनीन की ये रवायत नहीं है। ये जो होता है इतराज़ इतराज़ इतराज़, ये मुनकरीन की रवायत है। हाँ, क्या हम जो मुसलमान हैं, क्या आप खुद सोचें, क्या इस्लाम के ऊपर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, कुरान पाक के ऊपर होने वाले तमाम एतराज़ात के जवाबात आप लोगों ने दे दिए हुए हैं, हमने दे दिए हुए हैं, फिर भी हम मुसलमान हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए ये तरीक़ाकार ही गलत है। बहरहाल, मैं कोई दोस्त अगर जो मोहतरम आमर नज़ीर साहब ने तबसरा किया है, इसके ऊपर कोई बात करना चाहते हैं तो कर लें। जी जरीला भाई, ये इन्होंने सनाउल्लाह मरसरी साहब के बारे में ये बात बयान की है कि सनाउल्लाह मरसरी साहब ने चूंकि इस्लाम की बड़ी खिदमत करते हुए किताबों के कुछ नाम भी बयान किए हैं, तो हजरत मिर्जा साहब अपनी ही किताबों के बारे में क्या बात बयान करते हैं, मैं उनकी जुबानी बताता हूँ तो ज़्यादा अच्छा तहरीर रहेगी। हजूर जी ये बात बयान फरमाते हैं कि मेरी किताबें जो मुनाजरात के हक में अब तक तालीफ हुई हैं, ये है
براہین احمدیہ ہر چہار حصہ جو آریوں اور برہموں اور عیسائیوں کے رد میں ہے، سرمہ چشماریہ جو آریوں کے رد میں ہے، ایک عیسائی کے 4 سوال کا جواب جو ایک لطیف رسالہ ہے، کتاب البریہ جو عیسائیوں کے رد میں ہے، کتاب ایام الصلاح رسالہ نور القرآن جو عیسائیوں کے رد میں ہے، کتاب کرامات الصادقین جو تفسیر قرآن شریف عربی میں ہے، کتاب حمامت البشرا جو عربی میں ہے، کتاب سر الخلافہ جو عربی میں ہے، کتاب نور الحق جو عربی میں ہے، کتاب اتمام الحجہ جو عربی میں ہے، اور دوسری کئی کتابیں ہیں جو اس راکب نے اردو اور فارسی اور عربی میں تالیف کی ہیں، اور مہدثوں کے جلسہ مذاہب کے بارے میں جو کمیٹی کی طرف سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے، ایک لمبی تقریر اسلام کی تائید میں اس راکم کی بھی اس کتاب میں موجود ہے، اور یہ تمام کتابیں بجز کتاب ایام الصلاح کے جو عنقریب شائع ہو چکی ہیں، البلاغ فریاد درد صفحہ 37، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 405۔ اس کے علاوہ پھر مزید حضور یہ بات بیان فرماتے ہیں، اور عیسائیوں کی نسبت جو اتمام حجت کیا گیا ہے وہ بھی 2 قسم پر ہے، ایک وہ کتابیں جو میں نے عیسائیوں کے خیالات کے رد میں تالیف کی ہیں جیسے کہ براہین احمدیہ اور نور الحق اور کشف الغطاء وغیرہ ہوں، دوسرے وہ نشان جو عیسائیوں پر حجت پوری کرنے کے لیے میں نے دکھلائے، اور میں نے ان کتابوں میں جو عیسائیوں کے مقابل پر لکھی ہیں ثابت کر دیا ہے کہ عیسائیوں کا خونی مسیح اور کفارہ کا مسئلہ ایسا غلط ہے کہ ایک دانش مند اور منصف کے لیے کافی ہے کہ اس مسئلہ پر غور کر کے اور اس مذہب سے علیحدہ ہو جائے۔ تریاق القلوب صفحہ 49، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 236۔ یہ ان کی ایک بات کا جواب ہو گیا۔ اب دوسرے نمبر پہ عامر نذیر صاحب نے یہ رجوع کے بارے میں جو بات کی تھی وہ آپ نے مختصراً جواب دے دیا ہے کہ اب ایک بندہ اگر کسی کے حق میں بات بیان کر دے تو بعد میں اگر وہ رجوع کر لے تو اس نے رجوع اس کے عقیدے سے کیا، حقیقت سے رجوع نہیں کیا۔ جی جیسا کہ سلیم میر بھائی نے بڑی پیاری بات کی وضاحت جہاں پہ ماشاءاللہ کی ہے کہ مولوی ابو سعید محمد حسین مٹالوی کے بارے میں جو ریویو کی یہ بات کرتے ہیں کہ جو یہ شمارے چھپاتے ہیں، یہ ان کی ایک فیس بک پہ کسی سے بحث بھی چلی تھی کہ اگر یہ شمارے کہیں پہ اپلوڈ ہوتے تو ویب سائٹ دکھاؤ، اس کا لنک دو ہمیں کہ کہاں وہ شمارے موجود ہیں، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تو وہاں پر بھی یہ لفظ موجود ہے کہ ابو سعید محمد حسین مٹالوی نے جس چیز سے رجوع کیا وہ عقیدے سے رجوع کیا کہ میں اس عقیدے کو نہیں مانتا، باقی جو عقائد انہوں نے بیان کیا اس عقائد پر میرا بھی ایمان ہے، میں بھی ان کو صحیح مانتا ہوں۔ اور میں ڈاکٹر صاحب صرف ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ محمد طاہر صاحب نے جو یہ بات بیان کی تھی کہ مرزا صاحب نے قرآن پاک کی 3 آیات بیان کی ہیں، اس سے استدلال نکل رہا ہے کہ کیونکہ یہ اس میں 14ویں صدی کا ذکر ہے، تو اس کا جواب چونکہ میں دے رہا تھا تو میری وہ کال کٹ گئی تھی، تو حضور نے وہاں پہ قرآن پاک کی آیت بیان کی هو الذی ارسل رسولہ بالخدا۔ اس آیت کے تحت کیونکہ میں نے پہلے تفسیر مزریہ کی بات بیان کر دی تھی کہ تفسیر مزریہ میں یہ بات نہیں ہے، یہ تفسیر قرطبی میں یہ بات موجود ہے کہ اس تفسیر میں آیت کی تفسیر میں ابو ہریرہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو یہ آیت لیظہروا علی الدین کلی، اس آیت کے تحت امام مہدی یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خروج کریں گے، نزول ہوں گے۔ اب یہاں پہ خروج سے لفظ یہ عوام الناس کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، چونکہ دیکھیں جی میرے صاحب نے خروج کا لفظ کہا تھا، بھلا وہ ایک الگ بحث ہے، تو وہاں پر وہ ایک خروج کا لفظ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو غلبہ دین کی بات ہے نا وہ آگے کریں گے۔ اب ہمیں حضور نے آگے یہ اولیاء کے کشوف کے بارے میں بات کیا، تو اولیاء کے کشوف کی طرح میں چھوٹی سی بات بیان کرتا ہوں کہ تفہیمات الہیہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ بات بیان کی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ الہامن بتایا ہے کہ امام مہدی کا وقت قریب ہو چکا ہے، قریب ہوا چاہتا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی بات منسوب کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اب یہ میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جو وفات ہے وہ 20 اگست 1762 میں ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد مرزا صاحب کی جو پیدائش ہے وہ تقریباً 1835 میں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہو چکی تھی، اور کچھ عرصے بعد الہامی بات بیان کر دی، اور اس کے بعد حجیج الکرامہ میں نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی کی بات جو کہ سلیم میر صاحب نے بھی کی تھی، وہ دیوبندی تھے، وہ سوری وہابی تھے، تو انہوں نے بھی یہ بات بیان کی چونکہ صدی ختم ہونے کے سر پہ ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اس صدی کے آخر پہ یا اگلی صدی کے شروع میں امام مہدی کو بھیج دے گا۔ تو یہ قرآن پاک سے ایک میں نے جواب دے دیا، پھر باقی یہ جو وہ اولیاء کے کشوف ہے وہ بیان کر دیے۔ جزاک اللہ۔ جی جی، میں ایک ہلکی سی بات رہ گئی، اعظم سیفی صاحب انہوں نے تبصرے میں یہ بھی بات کی ہے کہ جو مرزا صاحب جس کام کے لیے آئے تھے کیا وہ پورا ہو گیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف لے کے جاؤں، میں ان کو صرف یاد دلواتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ جو فرمایا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تو پہلے تو یہ سوال پھر آپ کے اوپر بھی پڑتا ہے پیارے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے، 1400 سال گزر چکے ہیں، کیا اسلام کو غلبہ مل گیا ہے؟ تو بہرحال اعظم سیفی صاحب آپ کچھ اس بارے میں کہنا چاہتے ہیں تو فرمائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سب سے پہلے تو یہ جو انہوں نے عوام کے سامنے کچھ اس طرح سے تاثر دینے کی کوشش کی ہے اور ثناء اللہ امرتسری صاحب کے کچھ رسالوں کا ذکر کیا ہے، گویا کہ وہ بڑی ضخیم کتابیں تھیں، اچھا کہ سنبھالے نہ سنبھلی ہو لوگوں سے، وہ گویا ایسی تھی، لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جو
بعد میں رسالوں کی صورت میں آگے آئی ہیں وہ لکھے کس طرح سے گئے ہیں. وہ ان میں سے 80% ایسے ہیں جن کے متعلق ثناء اللہ مرسری صاحب مضمون لکھا کرتے تھے. جی جی. مثلا تقلید شخصی نام کا ان کا ایک رسالہ ہے. یہ اپنے ہفتہ وار اہل حدیث کے اندر اس کے متعلق مضمون لکھا کرتے تھے. جی. پھر جو بریلوی حضرات یا دیوبندی حضرات جن سے ان کی وہ بات چلتی ہوا کرتی تھی، جو کیا نام مقلد تھے، کیونکہ یہ تو غیر مقلد تھے، وہ کچھ جواب دیا کرتے تھے، پھر یہ اس کے بعد میں ایک جواب دیا کرتے تھے. تو اس طرح کرتے کرتے جب وہ کئی اقساط پر وہ مشتمل ہو گیا وہ مضمون، پھر انہوں نے اس پورے مضمون کو ایک رسالے کی شکل میں آگے شائع کیا. اسی طرح سے انہوں نے تقابل ثلاثہ کا ذکر کیا ہے، وہ بھی مضمون اسی طریق پر لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، جو بعد میں رسالوں کی صورت میں آگے شائع ہوا. اب ان رسالوں کے پیجز کی حالت میں بتا دیتا ہوں، امید کرتا ہوں عامر نذیر صاحب خود بھی جانتے ہوں گے. انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا اسلام اور اہل حدیث، ٹھیک، جسے عامر نذیر صاحب کہتے ہیں ایک کتاب ہے یہ. اس کے ٹوٹل جو صفحات ہیں وہ ہیں 12 صفحوں پر مشتمل ہے یہ. اسی طرح ایک ان کا رسالہ ہے جو غالباً 1896 یا 97 میں نکلا تھا، جس کا نام تھا تہذیب الاسلام. جی. اس کی صفحوں کی تعداد ہے 17. جی ہاں. اسی طریقے سے انہوں نے ذکر کیا ہے فتح ربانی کا. یہ دراصل میں مباحثہ ہے جو غلام راجی کے حساب سے ہوا تھا 1916 میں. یہ مباحثہ ہے، یہ ان کا کوئی رسالہ نہیں ہے. یہ رویداد جو وہاں پر تھی وہ انہوں نے چھاپ دی تھی. ٹھیک ہے، وہ جماعت کی طرف سے بھی چھپی ہے، ان کی طرف سے بھی چھپی ہے. تو دونوں کی جو تعداد ملا کر ہے، یعنی وہ جو مناظرہ ہوا تھا اس کی جو رویداد چھاپی ہے، جس کے اندر ثناء اللہ مرسری صاحب کے جو ایڈیٹر وغیرہ ہیں انہوں نے نوٹ بھی ڈالے ہیں، تب بھی جا کر ملا کر اس کی تعداد قریب کوئی 80 صفحات پر مشتمل ہے. اسی طریقے سے ہاں جی، وہ دونوں کے وہ اس کے اندر پرچہ جات شامل ہیں، غلام راجی کی صاحب کے بھی اور ثناء اللہ مرسری صاحب کے بھی، اور پھر ساتھ میں تبصرہ ملا کر بھی وہ 80 صفحوں پر مشتمل ہے. وہ کوئی ثناء اللہ مرسری صاحب کی کتاب نہیں ہے، ان کو غلط فہمی ہے یہ. اسی طریقے سے ثناء اللہ مرسری صاحب نے ایک رسالہ لکھا جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے محمد رشی. ٹھیک، ان کے صفوں کی تعداد ہے 18. تعلیمات مرزا کے صفوں کی تعداد ہے 32 جو اوریجنل ہے. ٹھیک، کذبات مرزا کی صفوں کی تعداد ہے قریب کوئی 30، اور یہ بھی الگ الگ اقساط پر جو ہے نا وہ مضمون شائع کیا تھا. تو یہ بتا رہے ہیں جی وہ بڑے ضخیم جیسے کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ارے عزیز میرے، یہ کتابیں کوئی انہوں نے یک طرفہ بیٹھ کر نہیں لکھی، یہ تو کئی مہینوں کا جو مضمون جب ایک جگہ جمع کرنے کے لیے انہوں نے پھر اس کو رسالے کی صورت میں آگے شائع کیا. یہ ان کی حالت ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سپرد کام کیا تھا، کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ دراصل میں یہ سوال کرنے کی وجہ ان کی یہ ہے، یہ جو عامر نذیر صاحب ہیں اور اسی طریقے سے زاہد صاحب اور یہ مفتی مبشر حسین صاحب، انہوں نے مذہب کو اس طرح سے سمجھا ہوا ہے کہ بس جو چیز کہہ دی نا اس کو ظاہری پر ہی محمول کر لو. جی، کہ وہ مسیح نے آنا تھا، انہوں نے تو آ کر جو ہے نا وہ اپنی پھونک سے جو ہے نا وہ کافروں کو ختم کر دینا تھا، اور مال و دولت دینی تھی، یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا. یہ وہی چیزیں اپنے گمان میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو جس کام کے لیے آئے تھے الحمدللہ وہ کام کر کے گئے. کسر صلیب ایک کام بتایا گیا ہے، کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کسر صلیب نہیں کی؟ کیا تعریف بیان کی گئی ہے کسر صلیب کی فتح الباری کے اندر؟ یہی کہ عیسائیت کر. کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا؟ یہاں تک کیا کہ ایک شخص نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ بات کرتے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو کسر صلیب کی طرف موڑ دیتے ہیں، یعنی عیسائیت کی طرف موڑ دیتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کا کام ہی یہی ہے، وہ بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں کہ کسر صلیب کریں. بالکل. اور یہی بات آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کے اندر بھی دیکھیں، آپ کی کتب کے اندر بھی دیکھیں. جی، اکثر کر کتب کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیت کو رد کیا ہے، ان کا جو مصنوعی خدا ہے اس کو مردہ ثابت کیا ہے. جی جی، یہی وجہ تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی آپ کے ماننے والوں کی تعداد 4 لاکھ کے قریب تھی. جی جی اعظم صافی بھائی. اچھا دوستو، اب ہمارے پروگرام کے ختم ہونے میں 4-5 منٹ باقی ہیں.
आमर नज़ीर साहब अभी तक लाइन पर हैं। हमारे मुबारक साहब ने आज आमर नज़ीर साहब से एक सवाल पूछा था, हम उनसे ये पता कर लेते हैं, इनके पास शायद हवाला मौजूद हो। आमर नज़ीर साहब, आपका जो तबसरा था उसके ऊपर हमारे दोस्तों ने तबसरा कर दिया, लेकिन आपका जो सवाल था उसके ऊपर हमारे मुबारक साहब ने एक सवाल किया था। अगर आपके पास वो हवाला मौजूद है तो खाकसार को बतला दें। डॉक्टर याह्या साहब, ये तो मुतालबा ही गलत है। जिस तरह आप दीगर मुतालबे करते हैं ना कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिसमें अंसरी समेत अल्फाज दिखाएं, कपड़ों समेत दिखाएं, जूतों समेत, इस तरह के मुतालबे तो आपके अबस हैं। इनका क्या जवाब दिया जा सकता है कि बहाउल्लाह का तहरीरी दावा, यही सवाल किया था ना उन्होंने, तहरीरी दावा, बहाउल्लाह का तहरीरी दावा या तहरीर उसकी ये तो नहीं है ना, उसका ये होना जरूरी है किसी बंदे को मानने के लिए। पहले कई अंबिया दुनिया में उनकी कौन सी अपनी तहरीरें हुआ करती थी। ये तहरीर का जमाना था, मिर्जा साहब ने तहरीर से कुछ और भी उनके मफादत वाबस्ता थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने अगर नहीं लिखी तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है आमर नज़ीर साहब, इससे मैं ये अंदाज़ा मुझे ये पता चला कि जहाँ तक बहाउल्लाह साहिब की, चूंकि वो किताबें तो उनकी मौजूद हैं, जहाँ तक उनकी किताबों का ताल्लुक है, आप इस बात का बरमिला इजहार फरमा रहे हैं कि आप के पास कोई ऐसा हवाला नहीं है तहरीरी तौर पर जहाँ पे बहाउल्लाह साहिब ने अपनी किसी किताब में वो बात लिखी हो जो आप उनकी तरफ मंसूब कर रहे हैं। क्या मैं दुरुस्त समझाऊं? क्या कोई तहरीर ऐसी नहीं है? आप गलत समझे हैं। क्या तहरीर ऐसी मौजूद है? कोई तहरीर ऐसी मौजूद है? डॉक्टर साहब, कुरान मजीद में आया है कि अगर तुम सच्चे हो तो दलील लेके आओ, ठीक है? अगर इनके पास दलील नहीं है, सिर्फ मेरी बात सुने, अगर आपके पास दलील नहीं है, आप हवाई बातों पे बैठे हुए हैं, तो भाई मियां ये हवाई बातें आपको हवा में ही रखेंगी, किसी तरफ नहीं जाने देंगी। और जहां तक आपने ये बात की है कि उनका कोई दावा है ही नहीं और पहले नबियों का दावा नहीं है, तो क्या आपने पहले नबियों को कुरान से माना है या अपनी हवाई बातों से माना है? अच्छा, गुजारिश ये है कि अगली हमारी लाइव स्ट्रीम होने वाली है, उसमें बिहायत और मिर्जायत दोनों का कंपैरिजन होगा। आप वहां तशरीफ लाइएगा, मज़ीद आपको इस मौजू पर रोशनी डलेगी। आमर नज़ीर साहब, एक छोटी सी बात ये आपसे करना चाहते हैं जरीला साहब, उसके बाद आपको इजाजत है। मेरी बात आपने सुन ली है जो मैंने कही है डॉक्टर याह्या साहब? जी बिल्कुल, मैंने सुन लिया, जज़ाकल्लाह। ठीक जी। जरीला साहब, आपने कोई बात करनी है इससे पहले कोई जाए, उनका कोई आगे कोई है प्रोग्राम है उनका? जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये कह रहे हैं कि चूंकि उनका तहरीरी तौर पर दावा दिखाना सही नहीं है, मुतालबा आपको पता था कि मुतालबा आप नहीं दिखा सकते, ये पैट अल्फाज नहीं दिखा, उन्होंने इस तरह को दावा किया, तो आपको ये बात करनी नहीं चाहिए थी। अब असल में दावा क्या होता है, जिस तरह मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब अज़ाला ओहा में ये बात बयान फरमाई कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इल्हामन बताया जअलनाकल मसीह इब्न मरियम, कि हमने तुझे मसीह इब्न मरियम बनाया है। अब इस तरह कह देते हैं कि बहाउल्लाह ईरानी का ये दावा था, चूंकि हमला करने के लिए और अवामुन नास को ये एक और ट्रक की बत्ती दिखानी थी कि चूंकि मिर्जा साहब ने अपनी किताबों में ये बात बयान की कि मैंने इमाम में दावा किया इस जमाने में दूसरा कोई जमात किया हो, तो आपने ये तहरीर यहाँ पे ठोक दिया ताकि आप ये अगली वीडियो बना देखें कि दूसरा भी कोई ऐसा मौजूद था जिसने इमाम महदी के दावा किया, तो मिर्जा साहब का दावा तो वैसे ही गलत हो गया। ये आप सारों को ये तहरीर मालूम होगी कि हुजूर ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये बात बताई और इस वक्त पूरी दुनिया में मेरे अलावा कोई भी ऐसा दावेदार मौजूद नहीं है जिसने मसीह मौद होने का दावा किया हो। तो इसलिए ये चैलेंज आज बयान किया, अगर अल्फाज नहीं उनकी तहरीरात से ये निकलता था, उनकी तहरीरात से वो निकलता था, तो निकलती तो बड़ी चीज ऐसे दिखा दें। एक छोटी सी बात डॉक्टर साहब मुझे दीजिएगा टाइम, मैं छोटी सी बात करना चाहता हूं। जी जरीला साहब, जज़ाकल्लाह, इन्होंने छोटी सी बात करनी है और टाइम जो है वो तकरीबन मुकम्मल होगा। जी आमर नज़ीर साहब। डॉक्टर साहब, बिहाई आज भी मौजूद हैं, अगर कहेंगे आपसे उनकी बात करवा देंगे। अगले प्रोग्राम में आपको लाइव स्ट्रीम की दावत भी है, लाइव स्ट्रीम में आप वहां आए, आपको दिखाएंगे बिहाइयत और मिर्जायत में क्या ममासलत है। आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि बहाउल्लाह का यही दावा था और बहाउल्लाह के मानने वालों से जो उनके इजराए नबुव्वत के दलाइल जिन आयात से उन्होंने घड़े वही आप लोगों ने घड़े, बिल्कुल सेम बातें उन्होंने। एक मिनट यार, मुझे तो आप बात नहीं करने, मैंने एक छोटी सी बात की, आप लोगों ने 6 लोगों ने बात की। मैं समझता, मैंने कहा बोले कहाँ 6 लोगों ने? हौसला रखें। आप तो सलीम मीर साहब उस बात को जुटला चुके हैं
کہ हनीफ कुरैशी साहब ने जो 70-72 मुनाजरों का किया है, उसका तो जवाब मैंने अभी देना है। आप अभी अपना जो है ना काम कर ले, जुटला चुके हैं कि कहाँ ताल्लुक है, मैं तो उसके बाद बोला नहीं अभी तक। आप कह रहे हैं कि रुजू क्यों करवा लिया, जब उनकी बात ही सबकत लिसानी वो खुद तस्लीम, और आपको भी तस्लीम है कि 70-72 मुनाजरों। जी जी आमिर नज़ीर साहब, आपने वो बात खत्म करनी है क्योंकि मैंने प्रोग्राम खत्म करना है। मैं सब कुछ चुप करा, मुझे ये करने दे, आपके साथी उनको म्यूट करें ना कि मुझे बात खत्म कर लेने दें। आमिर नज़ीर साहब को बात खत्म करने दें। जी, मैं हल्फन कह रहा हूं कि आपके तमाम दलाइल बिहायत से लिए गए हैं, चाहे वो इजराए नबूवत के दलाइल हों, मसीह मऊद होने के दलाइल हों, या महदी होने के दलाइल हों, या वो जो अजमत फारस बयान की सूरह जुमा में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तफसीर मौजूद है कि अहले फारस में से एक बंदा होगा, ये सारी बातें बिहाइयों से चुराई गई हैं। हल्फन कह के जा रहा हूं, आप इसका कंपैरिजन देखना हो अगले प्रोग्राम हमारे में तशरीफ लाए, इंशाल्लाह मजीद आपको दिखा। जी जी जज़ाकल्लाह जी आमिर नज़ीर साहब, आपने मैं कुछ आमिर नज़ीर साहब अभी जरा जाना नहीं, मैं एक दो बातें आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा सुनते जाएं आप। जल्दी कीजिएगा। मैं सुन लूंगा, पहले भी आपने कही है, मैंने सुन ली है, गलत भी मैंने सुन ली है। अच्छा चले ठीक है, तभी शायद आपने जवाब नहीं दिया। बहरहाल नहीं, मैं जवाब क्या दूं, मैं 1 मिनट की बात करता हूं, आप 6 लोग शुरू हो जाते हैं। जवाब तो मेरे पास आपकी हर बात के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ ज़ैफ़ी साहब, सब दोस्तों से मेरी ये दरख्वास्त है कि देखें जो फैसला है वो अवाम ने करना है, अवाम ने करना है। हाँ, आप अपना, आज़म सैफी साहब अपना नुक्ता पेश कर दें, उन्होंने अपना नुक्ता पेश कर दिया है, और कोशिश करें कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे आगे बात फिर लंबी चल जाए। जज़ाकल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, आमिर नज़ीर साहब देखें, ये तो बात आप भी मानते हैं कि जो मामूर मिन अल्लाह का दावा होता है उसके लिए जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से वही और इल्हाम का मुद्दई होना पड़ता है कि अल्लाह ने हमें ये बात बताई है। यानी जब वो दावा करता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ या मुझे अल्लाह ने खड़ा किया है, तो वो बात को या अपने दावे को अल्लाह की तरफ मंसूब करता है। तो सही, जहां तक ये बहाउल्लाह ईरानी का ताल्लुक है, इसके इल्हाम और इसकी वहियां मौजूद हैं, ये बात आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, किताब आपके पास भी मौजूद होगी, हमारे पास भी मौजूद है। लेकिन किसी किताब में इस तरह के उसकी वहिये तो मौजूद हैं, इल्हाम तो मौजूद हैं, लेकिन ये मौजूद नहीं है कि उसने कोई बात अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करके ये बात कही हो कि अल्लाह ताला ने मुझे मसीह मेहदी बनाकर भेजा है। ठीक। तो जब उसकी वही इलाही मौजूद है और जो बुनियाद है उसकी वही इलाही की वही मौजूद नहीं है, तो कौन शख्स ये कहेगा कि हाँ ये शख्स इस बात का मुद्दई है कि ये नबी है या मसीह है या मेहदी है? एक बात तो तहरीरी शक्ल में मौजूद नहीं है। तो और कहाँ आसमान पर लिखी हुई दिखाएंगे आप लोगों को? भाई सुने अभी सुने तहरीरी शक्ल में उनकी दूसरी वही तो मौजूद है ना, लिखी हुई दूसरी किताबें भी उनकी लिखी हुई मौजूद है, जिसके अंदर वो खुद इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ने मुझे ये बात बयान फरमाई है, वो अवामुन नास को पैगाम पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस चीज का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे ये कहा है कि तू नबी है वक्त का, या तू मसीह है या मेहदी है। ये सोचने वाली बात है। एक बात तो ये। दूसरी बात आपने ये कही है कि हम बहाइयों से आपकी बात करा देंगे। कौन से बहाइयों से आप बात कराएंगे? आप मुझे बताइए, बहाइयों की मोतबर कुतुब कौन सी हैं? बहाइयों की आप हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले के जो मुसन्निफीन हैं उन कुतुब को पढ़िए, कहीं भी उन्होंने इस तरह के दलाइल नहीं दिए। ये तो बाद के जो बहाई आए हैं, इन्होंने आकर जो है ना वो या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुकुम है जी, इसी तरह ये क्या नाम आपका या ईसा इन्नी मुतवफ्फिका व राफिका उसी दौर में किए हैं ये आयात, उसी दौर में उनसे लेके आपके मिर्जा साहब के मुरीदों ने उनसे लेकर मिर्जा साहब ने उनसे लेकर। एक मिनट सुन लीजिए, आपने कहा है ना कि मुनाजरा हो रहा है, ठीक है, आप जब वो मुनाजरा होगा आप मुझे लिंक सेंड करना, मैं उसमें शामिल हूंगा। आप अपने किसी भी बहाई भाई को उस प्रोग्राम में लेकर आए और हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने की लिखी या उस जमाने से पहले की लिखी हुई किताब में से मुझे इजराए नबूवत और वफात मसीह और मसीह मेहदी होने के जिस तरह के उनके दावे हैं बहाउल्लाह ईरानी के ताल्लुक से, आप मुझे पेश करें, ठीक है जी। वरना मैं पेश करूंगा कि उस जमाने हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले और हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के जमाने के करीब करीब भी उनके मुसन्निफीन ने किताबें लिखी, लेकिन किसी ने इस तरह की कोई बात नहीं की। ठीक है जी। आप पांचों को दावत है, आप तशरीफ लाइएगा, आपको दिखाएंगे कि उसी जमाने में मिर्जा साहब ने भी और उनके मुरीदों ने भी उन्हीं से ये दलाइल लेकर आप अलग मुनाजरा चूंकि होना है उसका जवाब आप वहां दे दीजिएगा, चूंकि आप पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये भी सारा प्रोग्राम इसी बात में ना चला जाए। आपने जो गुफ्तगू की है आमिर नज़ीर साहब, उसका मुख्तसर जवाब आप ले जाएं। अब आपको इजाजत है, आप बेशक स्ट्रीम से नीचे उतर जाएं क्योंकि आपने सवाल कर लिया, आपने दलील पेश कर ली
اور اس پہ تبصرہ بھی ہو گیا. اب چونکہ اس موضوع پر آپ کا الگ پورا ایک مناظرہ ہونا ہے اور اعظم صاحبی صاحب کو بھی دعوت ہے, وہ بھی وہاں جائیں گے, مجھے بھی اگر آپ لے لیں گے. جی بالکل, آپ مائک بھی میوٹ کر لیں تو بات جلدی ہماری ختم ہو جائے گی. ان کو بے شک مطلب لائیو سے کر لیں, وہ سن رہے ہیں. کاٹ دیں, بڑا کم خراب ہو جائے گا. کاٹ دیں مجھے, وہ نہیں بڑا بالکل یہ ہونا ہے خراب. آپ اندر بول جو رہے ہیں, آپ میں برداشت ہے نہیں, نہ آپ کے پاس دلیل ہے نہ آپ کے پاس برداشت ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو سٹریم سے ریموو کر دیا کریں سوال کر کے, بعد میں وہ دوبارہ ریکویسٹ کریں تو ان کو سٹریم میں لے آیا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. وہ جزاک اللہ سب بھائیوں کا, میں نے ان کو فی الحال ریموو کر دیا. ویسے بھی ان کا تو پروگرام شروع ہونے والا ہے, تو اب اگر کسی بھائی نے کوئی چھوٹی سی بات کرنی ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اچھا, جو انہوں نے بات کی ہے نا, میں ایک ایک لائن میں ہر بات کا تھوڑا تبصرہ کروں گا, میں نے لکھا ہوا ہے سارا کچھ. ایک تو انہوں نے کہا جی قریشی صاحب سے رجوع کروا لیں گے, کروا لیا ہے, وہ میں دکھا دوں گا, وہ امید ہے کہ کسی وقت ہمیں دکھا دیں گے. ڈاکٹر صاحب سے میں رجوع کروا لیتا اگر زندہ ہوتے, تو قبر پہ جا کے رجوع کروا لیں ان سے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم نے مسلمان ہونا تھا, انہوں نے کہا کہ میں چھپ جاتا ہوں, آپ میری قوم کو بلائیں اور میرے بارے میں ان سے مشورہ لیں کہ وہ کیسا بندہ ہے. انہوں نے قوم کو بلایا, مشورہ لیا, انہوں نے کہا وہ تو بہت ہی اچھا بندہ ہے, لوگوں کے کام آتا ہے, بڑا نیک بندہ ہے. وہ باہر نکلا, انہوں نے کہا السلام علیکم, میں ہوں آپ کا سردار اور میں ایمان لاتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو بڑا خبیث بندہ ہے, یہ تو بڑا 2 نمبر بندہ ہے, یہ تو بڑا خراب ہے, یہ تو ٹھیک نہیں ہے بندہ. تو بالکل اسی طرح کا رجوع ان کے ہیں کہ جب ایک بندہ پہلے انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تو اس کی صفت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صادق اور امین کا لقب مشہور ہے. میں آپ کو تاریخوں کے اندر دکھا دیتا ہوں کہ اس کے پیچھے پیچھے ابو لہب پھرتا تھا اور کہتا تھا یہ کذاب ہے, اس کی بات نہ سننا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس ابو لہب نے بھی, جس کا قرآن ذکر موجود ہے, رجوع موجود ہے. اچھا, یہ ان کے رجوع کا جواب ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بات کی ہے, جو دعویٰ کیا تھا, کیا وہ کام پورا کر گئے ہیں؟ میں انہی کی تحریر ایک پڑھ دیتا ہوں آپ کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے. یہ اللہ نے انہیں بتایا ہے, یہ خود ان کی اپنی بات نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا, میرے سلسلہ کو تمام زمین پر پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقے کو غالب کرے گا, اور میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے, اور ہر ایک قوم اس چشمہ سے پانی پیے گی, اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ سب زمین پر محیط ہو جائے گا. تو یہ ان کا دعویٰ تھا, اور اللہ کے فضل سے ان کی وفات کے بعد آج تک یہ دعویٰ دن بدن, روز بروز, ہر روز بڑی شان سے پورا ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے کتابیں لکھی, مرزا غلام محمد قادری صاحب نے کیا لکھا؟ وہ جناب روحانی خزائن 23 جلدوں میں موجود ہے. پوری آنکھیں کھولیں, اگر نہیں صحیح نظر آتا تو اینک لگائیں, کسی سے پڑھوا لیں اگر پڑھ نہیں سکتے. اس میں ساری کتابیں جو ہیں وہ اسلام کی صداقت میں اور غیر مسلم کسی بھی طرح کے جو فتنے تھے اور خود اسلام کے اندر جو فتنے موجود تھے ان کے رد میں لکھی ہوئی ہیں. کتاب الدعا موجود ہے, انہوں نے بہت ساری, جری اللہ بھائی نے بتا دی ہیں. کتاب الدعا برکات الدعا انہوں نے لکھی, وہ بندہ جو دعا کا منکر تھا اس کے مقابلے میں, اور بے شمار مثالیں ہیں. یہ تو 23 جلدیں آپ کو پڑھ کے سنائیں تو پھر ٹائم لگ جائے گا. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ثناء اللہ امرتسری نے دیکھیں فلاں فلاں کتاب لکھی ہے. جناب آپ کو تھوڑی سی کم از کم اس میں آنی چاہیے کہ جو ثناء اللہ امرتسری نے جو اتنی بڑی اسلام کی خدمت کی ہے, ہماری حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 23 جلدیں الاسلام پر موجود ہیں, PDF میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں جب مرضی. مجھے پہلے تو ثناء اللہ امرتسری صاحب کی قوم بتائیں کہاں ہے, وہ کون سی قوم ہے جو وہ پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں, تاکہ ہم ان سے پوچھیں تو صحیح. ہم جس بندے کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں جو مجھے کیا پتا ہے کون ثناء اللہ امرتسری, میں نہیں اس کو جانتا. خود عامر نذیر صاحب کہتے ہیں وہ کون ثناء اللہ امرتسری. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلام کی اتنی بڑی انہوں نے خدمت کی, فلاں 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 کتاب انہوں نے لکھی, وہ کدھر ہیں کتابیں؟ وہ آریوں کے مقابلے میں لکھی, وہ فلاں کے مقابلے میں کی تھی, 1-2 کے علاوہ کتاب ملتی نہیں ہے. ثناء اللہ امرتسری کا اہل حدیث اخبار جس میں سے کاپی کر کر کے آپ نے یہ کتابیں بنائی ہوئی ہیں اور ان کو کتابیں کر کے آپ شائع کرتے ہیں, وہ اہل حدیث اخبار کہاں ہے؟ اس کے سارے شمارے پہلے سے لے کر آخر تک آپ کی کون سی بنیادی وہابیوں کی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر وہ موجود ہیں؟ محمد حسن بٹالوی کا جو اشاعت السنہ کا سارے کے سارے شمارے ہیں, کون سی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے؟ وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ وہابی اتنا عظیم کام لوگوں سے چھپاتے ہیں؟
آپ نے خود کہا کہ میرے بھائی کے پاس یہ سارے رسالے موجود ہیں، آپ ارب پتی ہیں، تیلوں کے کنویں آپ سارے پی چکے ہیں، پھر بھی آپ وہ چیزیں شائع نہیں کرتے اور وہ دنیا سے چھپاتے ہیں. اس کی تھوڑی وضاحت جو ہے وہ ہمیں پیش کر دیں. بہرحال باتیں بہت کرنے والی تو بات کافی ہو گئی ہے، آپ کریں بات. جی بہت بہت شکریہ سب دوستوں کا. اور میں آخر پہ اس سے پہلے کہ پروگرام کو کلوز کروں، میں صرف عامر نذیر صاحب کو اور دوستوں کو یہ بتلاتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا رجوع کرنا، تو وہی جو کفار جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، قرآن پاک نے ہمیں بتلایا ہے کہ انہوں نے بھی رجوع کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، استغفر اللہ کہ کفار جو ہیں وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کون سے رسول جن کو پہلے کیا کہتے تھے؟ صادق، امین. اب کیا کہا دعوے کے بعد کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، اور نعوذ باللہ کیا ہے؟ کذاب ہے. تو عامر نذیر صاحب یہ رجوع جو ہیں یہ تو کفار کے اگر ہم آپ کو دکھلائیں تو قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، آپ کو دھتکارتا ہے. بہرحال پیارے بھائیو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہم نے اپنے پروگرام کے پہلے حصہ میں جس طرح کے موضوع تھا، وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، ہم نے آپ کو بتلایا کہ کس طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں اسلام کی کیا حالت ہو گئی تھی، کس طرح سے لوگ جو تھے اور خاص طور پہ عیسائی جو تھے انہوں نے حیات مسیح کے عقیدہ کو خاص طور پر جو ہے نشانہ بنایا. مسلمانوں کے اس غلط غیر قرآنی عقیدہ کو انہوں نے بطور ہتھیار کے استعمال کیا، اور جس کی وجہ سے لاکھوں مسلمان عیسائی ہوئے. کئی ہزاروں جو مولوی صاحبان تھے وہ بھی اسلام کو چھوڑ کے اور وہ پادری بن بیٹھے. بہرحال اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو وہ مسیح جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی اس مسیح کو نازل فرمایا، اور وہ ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام. آپ نے جو بیج بویا اس بیج کو اب پنپتے ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ الحمدللہ ہو چکا ہے. اور آپ نے خود بیان فرمایا ہے کہ جماعت احمدیہ کو پھیلنے میں جس طرح اس مسیح کو، وہ جو پہلے مسیح تھے موسوی مسیح، ان کو پھیلنے میں 3 صدیاں لگی تھیں، اسی طرح یہ جو محمدی مسیح ہے اس کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور 300 سال کے عرصہ کے اندر انشاءاللہ فتح ملے گی.